والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا دونوں عالم کا دولا اپنے مولا کا پیارا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے سب رسولوں سے سب سے اولا سب سے بالا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی تشریف آوری کو خالق کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے
جہان والوں پر آپ کو بھیج کر اپنی رحمت فرمائی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت رحم سے بنا ہے، رحم کا مطلب ہوتا ہے مہربانی۔ جیسے کہا جاتا ہے رحم کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مبارکہ بھی ہے رحیم، رحم کرنے والا۔ تو خالق کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تشریف آوری، اس نے کائنات کے اندر رحمت کا ایک ماحول سب کو دکھایا۔ اس کی چند مثالیں آپ دیکھ لیں۔ عرب کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ہی لوگ بے راہ روی کا شکار ہو چکے تھے، بہت ساری خرابیاں لوگوں کے اندر پائی جاتی تھیں، ڈاکہ زنی، اسی طرح شراب نوشی، جوا بازی، اور اسی طرح اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، اور کسی بھی رشتے کا لحاظ نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، بہن بھائیوں کے حقوق کو مارنا۔ معاشرے کے اندر کوئی بھی خرابی ایسی نہ تھی جو کسی نہ کسی جگہ پر پائی نہ جاتی ہو۔ ایسے حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ آپ کی تشریف آوری کی بدولت یہ جتنی بھی برائیاں تھیں، ان برائیوں کا خاتمہ ہوا، اور جس کی بہترین مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے اندر نظر آتی ہے۔ وہ لوگ جو شراب کے عادی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بدولت اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، جوئے کے عادی جوا چھوڑ دیتے ہیں، زنا کے عادی زنا چھوڑ دیتے ہیں، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے بچیوں سے پیار کرنے لگتے ہیں، اپنی سوتیلی ماؤں کو بھاری مہر لے کر کسی کے ساتھ نکاح کرنے والے ماں باپ کی عزت کرنے لگتے ہیں، بے انصافی کو اپنا سب کچھ سمجھنے والے انصاف کی زندگی کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔ یہ ساری تبدیلی، یہ سارا ماحول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بدولت اس دنیا کو نصیب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے تشریف لانے کی بدولت سے ہی لوگ ایک دوسرے کے بھائی کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ جو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے تھے، وہ اب ایک دوسرے کا بھائی بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی بدولت یہ رحم جو جہان والوں پر ہوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کیا ہے۔ لہذا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو رحمت کا بہت بڑا جو اظہار ہے وہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ طیبہ کے اندر دیکھتے ہیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد، لہذا سب سے بہترین زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، کیونکہ اس زمانے کے اندر وہ کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بدولت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اوپر مہربانی فرمائی تھی ان کا اظہار نظر آتا ہے۔ یعنی آپ مثال دیکھ لیں کہ بچی پیدا ہوتی تو جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کہا جاتا کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس وقت یتوارا من القوم، جس کو کہا جاتا کہ تجھے اللہ نے بیٹی دی ہے، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، اور اس کا چہرے کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا۔ یعنی کسی کو کہا جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بیٹی عطا فرمائی ہے، تو جس کو بیٹی کی اطلاع ملتی کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ چھپتا پھرتا لوگوں سے کہ کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور اس کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس بات پر خوش نہ ہوتا تھا، وہ اس بات کو اپنی توہین سمجھتا تھا کہ سننے والا کیا کہے گا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہوتی ہے کہ خالق کائنات جس کو چاہے جو بھی بیٹی دینا چاہے بیٹی دے دے، کسی کو بیٹا دینا چاہے بیٹا دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنا چاہتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ حضرت سیدہ مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، ان کی والدہ نے جب پیدائش ہونے والی تھی ان کے ہاں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں اس اپنے بیٹے کو تیرے کاموں کے اندر لگا دوں گی، اپنا ذاتی کوئی کام نہیں لوں گی۔ لیکن جس وقت پیدائش ہوئی تو سیدہ مریم پیدا ہوئی، ان کی والدہ نے تو اللہ سے بیٹا مانگا تھا، لیکن ان کے ہاں بیٹی جب پیدا ہوئی تو سیدہ مریم کی والدہ محترمہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ میں نے تو بیٹی کو پیدا کیا ہے، میرے ہاں تو بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ جواب ملا کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے ہاں پیدائش ہوئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بیٹی عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن لیس الذکر کالانثیٰ، اللہ نے جو تمہیں بیٹی دی ہے یہ بیٹوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم کی والدہ کو جب مریم علیہ السلام ان کے ہاں پیدا ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بیٹی جو ہے یہ بیٹے سے بڑھ کر ہے، یعنی تم نے تو بیٹے کی خواہش کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بیٹی دی ہے، اور بیٹی ایسی کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ رب العزت
جو عطا کرتا ہے اولاد کو، وہ نکاح ہوتا ہے میاں بیوی کے معاملات سے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اولاد عطا کرتا ہے۔ لیکن سیدہ مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جو عطا فرمائے، عیسیٰ علیہ السلام جو عطا فرمائے تو وہ بغیر باپ کے، سیدہ مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت بغیر شوہر کے عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے تو عیسائی غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو کئیوں نے خدا کا بیٹا ہی کہنا شروع کر دیا۔ جب یہ خدا کا بیٹا کہنے لگے تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال۔ یعنی آدم علیہ السلام کو تم دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، بغیر باپ اور بغیر ماں کے۔ تو اب آدم علیہ السلام کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تو چلو والدہ ہیں سیدہ مریم، باپ کے بغیر اللہ نے انہیں پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام تو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں۔ تو لہذا تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اس لیے یا خدا کا بیٹا اس لیے مان رہے ہو کہ ان کا باپ نہیں ہے، تو آدم علیہ السلام کا تو باپ اور ماں دونوں نہیں ہیں۔ تو لہذا یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ یہ تم عیسائی لوگوں کو اللہ نے یہ وضاحت فرمائی کہ تم اس کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال۔ تو لہذا بیٹی کی پیدائش ہو یا بیٹے کی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25ویں پارے میں سورۃ الشعراء میں ارشاد فرمایا، یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کہ وہ اللہ جسے چاہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا کر دے، اور جسے چاہے وہ کچھ بھی نہ دے، عقیم بنا دے۔ عقیم کا معنی ہوتا ہے کسی کے ہاں کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہیں کرتا۔ تو لہذا یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کسی کو بیٹا دے، کسی کو بیٹی دے، کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں دے، یا کسی کو کچھ بھی نہ دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ لیکن اہل عرب بعض قبائل کا یہ معمول تھا کہ بیٹی کی پیدائش پر بڑی ان کو پریشانی ہوتی، اتنی پریشانی کہ کسی کو چہرہ نہ دکھاتے تھے، چھپ جاتے تھے، کسی دوست کے ہاں سامنے نہیں آتے تھے، کسی رشتہ دار کے سامنے نہیں آتے تھے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ جیسے آج بھی بہت قلیل ہے یہ معاملہ، لیکن کئی لوگ اس زمانے کے اندر بھی، حیرانگی ہے کہ مسلمان بھی ہیں اور اس زمانے کے اندر زندگی بھی گزارتے ہیں، لیکن پھر بھی ذہن کے اندر کئی خیالات ایسے ہی ان کے آتے ہیں جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کے آتے تھے۔ کہ آج بھی دیکھیں کئی لوگ جو ہے اس بات پر منہ بنا لیتے ہیں کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ کئی تو باقاعدہ سننے میں آتا ہے باتیں ایسی کہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے تو بیٹی نہیں چاہیے تھی، ہاں جی، یہ بیٹی پیدا کیوں ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس میں کس کا قصور ہے۔ میڈیکلی لحاظ سے، میں تو چونکہ ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن میڈیکلی لحاظ سے جس کا قصور ہے وہ کئی لوگ سمجھدار جانتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اصل مسلمان کا ایمان تو یہ ہے کہ
یہ اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ لیکن پھر بھی کئی لوگ اچھے ہیں، وہ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اللہ بیٹی دے دے تب بھی خوش ہوتے ہیں، بیٹا دے تب بھی خوش ہوتے ہیں۔ اصل بات ہونی بھی یہی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ کئی لوگ آج بھی اس بات پر منہ بنا لیتے ہیں کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی، مجھے تو بیٹا چاہیے تھا۔ کئی کہتے میں نے تو شادی اس لیے کی تھی کہ بیٹا ہوگا۔ ہاں جی، تیری شادی اس لیے ہوئی بیٹا ہوگا، یہ تو کچھ بھی نہ ہوتا تو کیا کر لیتا؟ تو لہذا یہ تو اللہ کی شان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رحمت بنایا ہے۔ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مثال کے اندر ہی آپ دیکھیں کہ جب بندے کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ پہلے بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے، اور بیٹی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اس کو 1 2 3 بیٹیاں عطا کرے، وہ ان کی اچھی تربیت کر کے ان کو نکاح تک لے جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کے اشارے سے فرمایا کہ وہ جنت میں ایسے میرے ساتھ کھڑا ہوگا، یعنی میں اس کو اپنے ساتھ کھڑا کروں گا جو اتنا اچھا کام کرے کہ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے ان کو نکاح تک لے جائے۔ کیونکہ شرعی طور پر عورت جو ہے وہ یہ کمائی کرنے کا اس کو ذمہ داری نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کی گزر بسر کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد پر ڈالی ہے۔ پیدا ہوئی تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کا رشتہ دیا۔ باپ کا رشتہ دیا تو باپ کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی چیزوں کا خیال رکھے کہ اس نے رہن سہن کیسے کرنا ہے، اس کے یہ لباس کا خیال رکھے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھے۔ یہ تینوں ذمہ داریاں اور دیگر علاج معالجے کی ذمہ داریاں یہ باپ کے ذمے ہوتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا یہ سارا خیال رکھے۔ پھر اس کے بعد اگر بھائی ہو جاتا ہے تو بھائی ہو جائے، مثلاً بیٹی ہے پہلے کو بھائی نہیں ہے، تو بھائی اگر اللہ بھائی بھی دے دیتا ہے تو بھائی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہن کے کھانے پینے کا، اس کے لباس کا، اس کے رہنے کا یہ سارا بندوبست کرے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، دیکھیں جب تک شادی نہ ہو بہن کی اس وقت تک یہ باپ اور بھائی ذمہ دار ہیں اس کی ساری ضرورتیں پوری کرنے کے، لیکن بس بعض دفعہ شاید لوگوں کو علم نہیں ہے یا لوگ سیکھنا نہیں چاہتے یہ کہ ہم نے کیسے خیال رکھنا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کسی کو ہم لوگوں کو اس بات کا بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہماری روٹی روزی کے اندر برکت کیسے آئے گی۔ جو جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے وہاں پہ جب خرچ کرے گا تو یقینی طور پر اس کی جو رزق ہے اس کے اندر برکت آئے گی۔ مثلاً کوئی بھائی ہے وہ اپنی بہن کو لباس لے کے دے، سوٹ لے کے دے، اس کے علاج معالجے کا، اس کی تعلیم کا وہ ذمہ داریاں پوری کرے، اس کے کھانے پینے کا یہ ساری چیزوں کا خیال رکھے۔ بے شک بھائی کی شادی بھی ہو جائے لیکن ابھی بہن کی شادی نہیں ہوئی تو اس کو چاہیے کہ وہ اس وقت تک یہ نہیں کہ بھئی میرے تو اپنے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے، تیرے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے لیکن کر تو رہا نا پورے، جس طرح تو بھی مشکل سے یا جس طرح حالات میں کر رہا ہے اپنے پورے، اسی طرح یہاں پر اپنی ذات، اپنی بیوی، اپنے بچوں کا خیال رکھ رہا ہے، اسی طرح اپنی بہن کو بھی اس میں شامل رکھ، اپنی ماں کو بھی اس کے اندر ہی شامل رکھ۔ تو اپنی انہی حالات کے اندر جو ہے ان اپنی بہن اور ماں کا جو باپ کا یہ سارے تیرے کسٹڈی میں ہیں، ان کا خیال رکھنا تیری ذمہ داری ہے۔ تو لہذا ایک عورت جو ہے اس کا نکاح سے پہلے اس کا باپ اور بھائی اس کا سارا خرچہ اٹھانے کی ذمہ دار ہے، اور پھر شادی ہو جائے تو وہ باپ جو ذمہ داری اس کی پوری کر رہا تھا اب وہ ذمہ داری شوہر پر آ جاتی ہے کہ شوہر کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کھانے پینے کا، رہنے کا، پہننے کا یہ سارا انتظام کرے۔
اور پھر اللہ بیٹا دے دیتا ہے تو بیٹوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کا یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے کا خیال رکھیں۔ یہ ان کی مطلب ذمہ داری ہے، یہ کوئی مطلب کوئی نہیں ہے کہ مرضی ہے کر لیں تو نہیں، مرضی تو نہ کریں، ایسا نہیں، بلکہ ذمہ داری کے ساتھ ان چیزوں کو کرنا لازم ہے۔ تو لہذا یہ ساری باتیں جو معاشرے کے اندر ایک اچھی اور لوگوں کو سمجھانے کی باتیں یہ بتائی گئیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بدولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے جو اللہ تبارک و تعالی نے برکات رکھی ہیں ان کو صحیح معنوں میں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب